تو پہلا سبق اخلاص، دوسرا سبق حرکت اور عمل، اور تیسرا سبق دوسروں کو بھی اس اخلاص اور اس عمل کی دعوت دینی ہے۔ لیکن ایک بندہ اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے، صرف اخلاص کافی نہیں، عمل بھی کرنا ہوگا، صرف عمل کافی نہیں، دوسروں کو بھی اس طرف لانا ہوگا، اور دوسروں کی طرف کو اس طرف لاتے ہوئے جب مصائب سہنے پڑیں پھر اور بندہ سرنڈر ہو جائے تو پھر بھی یہ بات ناکافی ہے۔ تو چوتھی بات بھی ضروری ہو گئی، وہ ہے استقامت، کہ جب آپ مخلص ہیں، جب آپ خود عمل کر رہے ہیں، جب آپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، پھر آپ کو چوتھا کام بھی کرنا ہوگا کہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس چیز پہ آپ کو خود قائم رہنا ہوگا تاکہ آپ کی دعوت مؤثر ہو سکے۔ صبر علی الطاعہ، اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آپ کو گناہوں سے بچ کے چلنا ہوگا تاکہ دعوت مؤثر ہو سکے۔ صبر عن المعاصی، اور اس نیکی پر قائم رہتے ہوئے، گناہ سے بچتے ہوئے جب آپ دوسروں کو بتائیں گے تو اس میں آپ کو مشکلات بھی آئیں گی، دعوت کے میدان میں بھی مشکلات آئیں گی، جہاد کے میدان میں بھی مشکلات پیش آئیں گی، امر بالمعروف میں بھی مشکلات پیش آئیں گی، نہی عن المنکر میں بھی مشکلات پیش آئیں گی۔ تو وہاں صبر علی المصیبہ، ان مصائب کے اوپر آپ نے ان مصائب کو سہنا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے۔ یہ ہے سیرت کا چوتھا سبق۔ یہاں سیرت مکمل ہوتی ہے۔ سیرت کا آغاز ہوتا ہے اخلاص سے۔ اخلاص کی جو پہلی شاخ نکلتی ہے وہ عمل ہے، خود عمل کرنا۔ اخلاص کی جو دوسری شاخ نکلتی ہے وہ اس عمل کو آگے تک پہنچانا، اور اخلاص کی جو تیسری شاخ نکلتی ہے وہ یہ اب ثابت قدمی دکھانا۔ یہ تینوں شاخیں دراصل اخلاص سے نکلی ہیں، تینوں جا کے اخلاص کے اندر سمٹ جاتی ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سزا پا کے داخل ہوگا یا بغیر سزا کے داخل ہوگا اگر اس کی گناہ وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سیرت کے 4 اسباق کے اندر پہلا کلیدی سبق ہے، وہ پہلا کلیدی سبق اخلاص ہے۔ باقی 3 سبق اخلاص کی گود سے ہی نکلتے ہیں۔ عمل بھی اخلاص کی گود سے نکلتا ہے، دوسروں کو بتانا بھی اخلاص کی گود سے نکلتا ہے۔ اور جو تیسرا سبق ہے استقامت، استقامت کیا کہ آپ نے گناہ نہیں کرنا، استقامت کیا آپ نے نیکی پر قائم رہنا ہے، استقامت کیا آپ نے گناہ سے بچتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، دوسروں کو بتاتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے جو مشکلات آنی ان کو سہنا بھی ہے۔ سمجھے؟ یہ چوتھا سبق۔ جب اس چوتھے سبق پر بھی عمل ہوگا، سیرت مکمل ہو جائے گی، اسلام کی تصویر مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ صرف اخلاص کافی نہیں، صرف عمل کافی نہیں، دوسروں کو بتانا، صرف دوسروں کو بتانا کافی نہیں، ایک ہی فون پہ ایک ہی کال پہ سرنڈر ہو گئے پھر نہ، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مشکلات آئیں گی، جان کی بھی، مال کی بھی، عزت و آبرو کی بھی، اولاد کی بھی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی آزمائش سے حفاظت فرمائے۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں یا اللہ بغیر آزمائش کی پاس کر دے، یا اللہ کسی بھی آزمائش میں نہ ڈال۔ لیکن سیرت کو دیکھیں، سیرت آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے، میدان عمل میں اترتے ہوئے، دوسروں کو بتاتے ہوئے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور کہیں سے بھی کافروں کا وار کامیاب نہیں ہوا، تو کافروں نے ذات نبوت پہ حملہ کیا۔ یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ ریاست چاہتا ہے، یہ بادشاہی چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے، یہ وہ چاہتا ہے، یہ اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتا ہے، جو بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ذات نبوت کی، اپنی ذات کے اوپر یہ حملے برداشت کیے۔ جب یہ بھی حملہ کارگر نہ ہوا تو نبی کی عزت پہ حملہ کیا گیا، نبی کی ناموس پہ حملہ کیا گیا، نبی کی گھر والیوں پر حملہ کیا گیا، اماں عائشہ کی عزت کو داغدار کرنے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی گئی۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھی سہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اور اس کوشش کی ناپاکی کو پوری امت اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے اماں عائشہ کی پاک دامنی کا بطور قاضی، بطور مدعی، بطور گواہ اللہ نے ایسا دفاع کیا، ایسا دفاع کیا، ایسا دفاع کیا کہ اب اماں عائشہ کی پاک دامنی کا جو منکر ہے وہ اللہ کے کلام کے مطابق کافر ہے، کیونکہ اماں عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان قرآن نے کیا، اللہ نے کیا ہے۔ جو اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ نبی نے تو عزت پر بھی حملے سہے ہیں، تو ذات نبوت پر حملے ہوئے، نبی کی گھر والیوں پر حملے ہوئے،
اور لوگوں نے باتیں بھی بنائی کہ نبی نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے شادی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کے حکم سے وہ نکاح کیا تھا، یہ بھی آپ نے حملہ سہا، آپ نے آپ کے سسروں پہ حملے ہوئے، حضرت ابوبکر آپ کے سسر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سسرالی، آپ کے سسر، ان دونوں پر بھی حملے ہوئے، آپ کے دامادوں پر حملے ہوئے، اور دامادوں میں سب سے بڑھ کر حملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جو صحابہ میں سب سے مظلوم ترین شہید ہیں، واللہ العظیم سمت اللہ العظیم، حضرت عثمان غنی اس امت کے مظلوم ترین شہید ہیں، لا الہ الا اللہ۔ حضرت علی پر بھی حملے ہوئے، لیکن حضرت علی پر اس طرح حملہ نہیں ہوا جیسا حضرت عثمان پہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے سسر حضرت ابو سفیان پر بھی حملے ہوئے، لا الہ الا اللہ۔ آپ کی ساس حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی حملے ہوئے، اور اسی طرح آپ کے سالے کیا کہتے ہیں برادر اللہ، جو آپ کے سالے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بہن آپ کے گھر پہ ہے، آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان پر بھی حملے ہوئے۔ آپ نے خیر القرون کی گارنٹی دی کہ یہ 3 بہترین زمانے ہیں جس میں اسلام غالب رہے گا، نبوت کا، صحابہ کا، تابعین کا، بلکہ ایک روایت کے مطابق وفی روایت ثم الذین یلونہم، تبع تابعین کا زمانہ بھی، اور جن زمانوں کی اللہ کے نبی نے گواہی دی اس میں اسلام غالب رہے گا، ان زمانوں اور زمانوں والوں پر بھی حملہ ہوا کہ اس میں تو سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اور ایسے حملے کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے زندیق، مرتد، کافر اور منافق ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے اس دین کے لیے کون سی مصیبتیں نہیں سہی ہیں، یہ سہ کر امت کو تعلیم اور ترغیب دی ہے کہ میرے امتیو، تم نے میری سیرت کا پہلا سبق بھی لینا ہوگا اخلاص، تم نے میری سیرت کا دوسرا سبق بھی لینا ہوگا عمل، میدان عمل میں اترنا، حرکت کرنا، اور یہ حرکت بھی کافی نہیں، تمہیں میری سیرت کے تیسرے سبق پر بھی اترنا ہوگا، تم نے دوسروں کو بھی اس دین کی دعوت دینی ہوگی، اور یہ دین کی دعوت بھی کافی نہیں، استقامت، تم نے میری سیرت کے تیسرے سبق پر بھی عمل کرنا ہوگا، گناہ سے بچتے ہوئے، نیکی پر عمل کرتے ہوئے، اس راہ میں جو مشکلات آئیں گی ان کو سہنا ہوگا۔ یہ 4 اسباق مکمل ہوتے ہیں۔ اور بڑی حیرت کی بات بتاؤں، میں نے آپ کو شروع میں ایک وعدہ کیا تھا، وعدہ یہ کیا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا سیرت کو میں خلاصہ بتاؤں گا کہ چیلنج دے کر کہتا ہوں یہ سیرت کا سب سے بہترین خلاصہ ہے جو پوری نبوی زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یہ میں چیلنج دیتا ہوں، چیلنج اس لیے نہیں دیتا، یہ چیلنج میں اس لیے نہیں دیتا کہ یہ سیرت کا خلاصہ خلیق الرحمن نے پیش کیا ہے، نہ، یہ سیرت کا خلاصہ خلیق الرحمن نے پیش نہیں کیا بلکہ رحمان نے پیش کیا ہے۔ خلیق الرحمن نے تو صرف نقالی کی ہے، خلیق الرحمن نے صرف نقالی کی ہے، سیرت کا یہ خلاصہ اللہ نے پیش کیا ہے، اللہ رحمان نے پیش کیا، خلیق الرحمن نے پیش نہیں کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کہاں ہے سیرت کا خلاصہ؟ جی قرآن کریم میں، حدیث میں بھی نہیں، قرآن میں سیرت کا یہ خلاصہ ذکر کیا گیا۔ ذرا سنیے، سمجھا بھی دیتا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے کا شکار ہے۔ زمانہ گواہ ہے، ماضی بھی گواہ ہے، حال بھی گواہ ہے، حال گزرتے ہوئے کیا کہتے ہیں ماضی بنتا جا رہا ہے، ٹھیک، اور مستقبل بھی گواہ ہے، حال چلا جاتا ہے، مستقبل حال بنتا جاتا ہے، مستقبل بھی گواہ رہے گا۔ انسان ٹوٹے کا، گھاٹے کا شکار ہے۔ گھاٹے سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس 4 اسباق موجود ہیں، جو 4 سبقوں پر عمل کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اخلاص کا مظاہرہ کیا، وعملوا الصالحات، میدان عمل میں اترے، حرکت پہ اتر آئے، وتواصوا بالحق، صرف خود عمل نہیں کیا بلکہ دوسروں کو اس عمل کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صرف عمل کی تلقین نہیں کی بلکہ عمل پر قائم رہتے ہوئے، عمل کو بتاتے ہوئے جو اس راہ میں مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آگے نا سیرت کے 4 سبق۔ پھر آپ سوال کریں گے بھائی یہ سیرت کے 4 سبق کہاں سے آگے؟ یہ تو قرآن کے 4 سبق ہیں۔ چلیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی بتا دیتا ہوں، یہی تو سیرت کے 4 سبق ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا انسان گھاٹے کا شکار ہے، کامیاب وہ ہیں جن کے پاس یہ 4 سبق ہیں، جنہوں نے یہ 4 سبق علم و عمل میں ازبر کر لیے ہیں۔ اب بتائیے کہ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان کون ہے؟ دنیا کی کامیاب ترین ہستی کون ہے؟ لا محالہ آپ کہیں گے دنیا کی کامیاب ترین ہستی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
تو ان آیات میں کہا گیا انسان گھاٹے کا شکار ہے، اور گھاٹے سے بچنے والے کامیاب وہ ہیں جن کے پاس یہ 4 اسباق ہیں۔ تو دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس کا مطلب ان آیات کے اصل مصداق کون ہوئے؟ سب سے بڑے مصداق کون ہوئے ان 4 اسباق کے؟ ان 4 اسباق جن پر منطبق ہوتے ہیں، جن پر چسپاں ہوتے ہیں، جس ذات پر اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، وہ ذات نبی ہے، محمد الرسول اللہ کی ہے۔ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جن کو یہ 4 اسباق ازبر تھے۔ آپ نے سب سے پہلے امت کو یہ 4 اسباق ازبر کر کے علمی اور عملی طور پہ بتا دیا۔ تو ان آیات کے اصل مصداق تو حضور ہیں۔ تو یہ حضور کی سیرت کا خلاصہ ہوا۔ تو سورۃ العصر دراصل سورہ محمد ہے کہ سورہ عصر کے اندر اللہ نے انسانوں کو کامیابی کی طرف بلاتے ہوئے تمام انسانوں کو گھاٹے کا شکار قرار دیا، کہا صرف میرے نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے، ان 4 اسباق پر عمل کرنے والے ہی کامیاب ہے بس۔ تو سورہ عصر میں کیا ہوئی حضرات محترم؟ سورہ محمد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو گھاٹے کا شکار قرار دیا۔ بچنے والے صرف وہ ہیں جن کے اندر 4 صفات ہیں، 4 اسباق انہوں نے ازبر کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ 4 اسباق آپ کو کہاں سے ملے؟ نبی کی ذات اطہر سے ملے بس۔ تو نبی کی ذات اطہر ان 4 اسباق کا اصل مصداق ہے۔ سیرت کا یہی خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا تھا، اس لیے میں نے دعوے سے شروع میں کہا تھا کہ جو میں سیرت کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں، میں چیلنج دیتا ہوں اس سے بہتر سیرت کا خلاصہ کوئی پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ سیرت کا خلاصہ یہ تو خود قرآن نے پیش کیا ہے، اپنے نبی کی سیرت کا خلاصہ سورۃ العصر میں خود اللہ نے پیش کیا۔ اللہ کی ذات ان 4 اسباق کو ازبر کرنے کی مجھے بھی پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔